عامر صاحب سوال آپ سے یہ کرنا ہم چاہ رہے تھے کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ایک انٹرپریٹیشن کو پیش کیا، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پیش کیا. سو آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گے کہ آپ کی جو اپروچ کیا تھی اس سے، آپ کے جو فارمنگ گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کو پیش کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ میں نے جو بعض نتائج فکر اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں وہ کسی حد تک لوگوں کو اجنبی محسوس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک 12-13 صدیوں کی ٹریڈیشن ہے جس میں بہت سے بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہیں. لوگ عام طور پر اسلام کو جب پیش کرتے ہیں تو انہی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. اس کے بالکل برخلاف میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کا تعارف کراتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں اسلام کو یا خدا کے دین کو فلسفہ، تصوف، فقہ اور کلام کی ہر آمیزش سے پاک کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر پیش کر دیا. چنانچہ اس پوری کتاب میں میرا طریقہ یہی ہے کہ میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ خدا کی کتاب قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. پھر اگر پیغمبروں کی سنت میں کوئی چیز ابتدا سے بیان کی گئی ہے تو اس کو اساس اور بنیاد بنا کر پیش کرتا ہوں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اس کے بارے میں روایت ہوئی ہیں ان کو اس کے بعد بیان کرتا ہوں. چنانچہ میری اس کتاب میں آپ ہر جگہ یہی ترتیب دیکھیں گے. میں نے چونکہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پورا کا پورا دین قرآن و سنت میں محصور ہے، یعنی دین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان دونوں میں نہ ہو. روایات دین میں نہ کوئی اضافہ کرتی ہیں نہ کوئی کمی کرتی ہیں. ان کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو دین قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کہہ دیں، اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیں، اس سے متعلق کسی سوال کا جواب دے دیں، اور یا یہ بیان کر دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس حکم پر کس طرح عمل کیا تھا. یعنی آپ کا اسوہ حسنہ یا وہ بہترین نمونہ جو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ نے پیش فرمایا اسے بیان کر دیں. تو میرے ہاں تمام احادیث اسی لحاظ سے ہیں، اور میری اس کتاب میں کم و بیش 1200 سے زیادہ روایات ہیں جنہیں میں نے بیان کیا ہے. 2 روایات ہیں جن کے اوپر پوری کتاب میں تنقید کی گئی ہے. باقی تمام چیزیں اسی اصول پر اخذ کی گئی ہیں کہ دین کا سب سے بڑا ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ وہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے. جو چیز بھی ہوگی وہ اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی. اگر وہ کسی چیز کو دین کے طور پر قبول کرتا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ کسی چیز کو رد کر دیتا ہے تو پھر دین میں اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن مجید پوری کتاب میں اسی حیثیت سے زیر بحث رہا ہے. میں جب باقی موضوعات پر بھی گفتگو کرتا ہوں تو ہمیشہ اسی اصول کے تحت اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہوں. ہمارے پس منظر میں بہت سی دینی تعبیرات ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو بعض چیزوں سے متعلق اس لیے اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بڑے انبار سے کسی چیز کو نکال کر الگ کر دیں تو لوگ بعض اوقات اس کو پہچان نہیں پاتے. میں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو چیزیں انسانوں نے کہی ہیں یا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کر دی ہے یا اپنا کوئی اجتہاد بیان کر دیا ہے اس کو بالکل الگ کر دیا جائے، اور دین جیسا کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے
اس کو بے کم و کاست بغیر کسی آمیزش کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔